کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وازواج سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ گزشتہ 2 روز قبل آپ لوگوں نے بیماری کی فضیلت جو ہے یہ سماعت کی تھی کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے میرا رب اس کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور آج جو لوگ بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس حوالے سے کیا فرمان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سنیں گے۔ بندہ مومن ہو بیمار ہو جائے تو اس کا حال پوچھنا اور اس کے پاس جانا، اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم خمس، یعنی فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہے۔ مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہے۔ فرمایا رد السلام، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، وعیادۃ المریض، یعنی کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرے، واجابۃ الدعوۃ، جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، واتباع الجنائز، یعنی کہ جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے، تو جب چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کہ اس کا جواب دیا جائے۔ یہ 5 حق ہے مسلمان کے مسلمانوں پر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت گیا تو شام تک اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو دوستان جی وقت جن کے لیے رحمت کی دعائیں فرشتے مانگے تو اس کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا، کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اپنا کوئی بیمار ہو تو اسے پوچھنے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی محلے کے اندر کوئی بندہ بیمار ہو تو ہم اس کا حال نہیں پوچھتے۔ تو ثانی وقار وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم او کما قال، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کیا ہے جی؟ بھائی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے کو جانا چاہیے حال احوال پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے جب وہ گھر سے چلے اور جا کر دیکھنے کے لیے نیت سے جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عیادت کے لیے جائے کتنا بڑا ثواب ہوا۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں صرف نماز پڑھنے سے ثواب ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ہے، حج کرنے سے ثواب ہے، عمرہ شریف کرنے سے ثواب ہے۔ یہاں پر ایک مسلمان اگر بیمار ہوا، دوسرا مسلمان صرف اسے دیکھنے کے لیے گیا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے دعائے مغفرت کریں گے۔ اتنا بڑا اجر ملا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے
تو ہم عیادت کے لیے جائیں، اس کا حال پوچھیں اور عیادت کرے اس کی، اور وہاں جا کر تو ثانی ذی وقار درود شریف کی کثرت کرے، اس کا حال پوچھے۔ ہاں اگر وہ زیادہ علیل ہے تو اس کی ڈھارس بنائیں، نہ کہ وہاں پر ایسی جا کر باتیں کہ بھائی تو تو بچنا ہی کوئی نہیں، تو تو بچنا ہی کوئی نہیں، تو تو ٹر جانا، اے جیاں گلاں جا کے اتنے نہ کریے، بلکہ اس کی ڈھارس بنائیں، اسے کہیں کہ یار اللہ پاک مہربانی کرے گا، بیمار بھی وہ کرتا ہے اور شفا بھی میرا رب دینے بے والا شک، ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا وضو کیا اور ما ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو 60 برس کی مسافت کے فاصلے پر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو وضو کر کے جائے نا، وضو کیا اس نیت سے کہ میں اپنے بیمار بھائی کا حال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، گھر سے وضو کا اہتمام کرے اور اس غرض سے جائے کہ یار میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ بیمار ہوا ہے، میں اس کا حال پوچھوں، تو حال پوچھنا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر تو نا ہم لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے نہیں ہیں، نہ خیال رکھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کون بیمار ہے اور کون نہیں بیمار۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ دوڑاتے نا، اگر کوئی صحابی نماز کے اندر نظر نہ آتا تو میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے کہ آج دوسرا صحابی نظر نہیں آ رہا، تو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وقاص بھائی نظر نہ آئے یا ذیشان بھائی نظر نہ آئے تو ہم کم از کم انہیں فون کر کے پتہ کرتے ہیں بھائی خیر تو ہے نا، آپ مسجد کے اندر نہیں آئے، ظفر بھائی نہ آئے، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار نمازی ہمارا ایک کام ہو گیا، تو کم از کم پوچھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مزاج پرسی ہے، یعنی کہ فون پر حال پتہ کر لینا۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم گھروں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں عیادت کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے، جب ایک بندہ غیر حاضر ہو تو اس کا پتہ پوچھنے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ تو ثانی ذی وقار جب جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک تو وہ خوش ہوگا کہ یار شکر الحمدللہ میرا کوئی حال پوچھنے والا بھی ہے اس دور کے اندر۔ یہاں تو سکا بھائی اور سکے بھائی کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار تیرا بھائی بیمار ہے، لیکن تو ثانی ذی وقار آج ہمیں چاہیے کہ اس تعلق کو جو ہے مضبوط کیا جائے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر چوتھے ضلع کے اندر کوئی بندہ بیمار ہے آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، کم از کم وہاں جا نہیں سکتے، فون کر کے اس کا حال پوچھ لیں، کم از کم اس کی جو ہے نا مزاج پرسی ہو جائے اور اس کے دل میں بھی آئے یار مجھے کوئی پتہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے تو ثانی ذی وقار عیادت کرنے والے کو کتنا ثواب ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے اچھا وضو کیا ما ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو 60 برس یعنی 60 سال جو ہے نا اس کی مسافت تک دوزخ سے اس کو دور کر دیا جائے گا، یعنی کہ دوزخ کا راہ جو ہے نا اس سے اس بندے کو دور کر دیا جائے گا۔ کتنی سال کی مسافت؟ 60 سال کی مسافت تک اس بندے کو جو دیکھنے کے لیے جائے گا اس کو دور کر دیا جائے گا کہ جہنم جو ہے اس سے دور ہو جائے، وہ جہنم سے دور ہو جائے، تو کتنا بڑا اجر ہوا۔ تو اس لیے تو ثانی ذی وقار ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کا حال پوچھنا چاہیے اور اس کو تسلی دینی چاہیے کہ یار خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بیماری بھی لگاتا ہے اور اسے ٹھیک بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی رب ہے جو بیمار بھی کرتا ہے، وہی رب ہے جو شفا بھی دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیماری سے بظاہری تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس بیماری کے لیے مجھے ہی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، بس جو مصیبت آتی ہے مجھ پر آتی ہے، فلانا جو ہے نا معاملہ ہوا تو میرے ساتھ، فلانا معاملہ ہوا تو میرے ساتھ۔ تو ثانی ذی وقار ایسے لفظ ادا منہ سے نہیں کرنے چاہیے۔ بیماری کی رحمت ہے، جب بیماری آ جاتی ہے تو آپ کے سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں میرا رب معاف فرما دیتا ہے، میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا بیماری سے بظاہری تکلیف پہنچتی ہے بظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت اور آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں
روحانی بیماریوں کا ایک بہت زبردست جو ہے علاج ہے، بشرطے کہ آدمی مومن ہو۔ سخت سے سخت بیماری میں صبر اور شکر سے کام لے، یعنی بڑی سے بڑی بیماری پر بھی نا بندہ شکر سے اور صبر سے کام لے، وبیلہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسے لفظ نہ بولے کہ جس سے بندہ جو ہے نا ایسے ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر صبر نہ کرے بلکہ جزا فضا کرے تو بیماری سے کوئی معنوی فائدہ نہ پہنچے گا، یعنی ثواب سے محروم رہے گا۔ بعض نادان بیماری میں نہایت بے جا کلمات بول اٹھتے ہیں، اور بعض خدا تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شقاوت اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی جب بیماری آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، جب بظاہری طور پر بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس میں کتنی جو ہے نا آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، میرا رب جو ہے نا آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بیماری آ جائے تو ہمیں خفا تنگ نہیں ہونا چاہیے، ایسے جملے اپنے منہ سے ادا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جسے ایک رات کا بخار ہوا، صرف ایک رات کا بخار ہوا، تو اس کے میرا رب جو ہے پچھلے جتنے زندگی کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ہمیں ثواب ملا۔ تو یہ ثواب اس وقت ملے گا جب ہم صبر کریں گے۔ تو جب بیماری آئی نہیں تو پہلے آئی شروع ہو گئی تو شکوہ شکایت شروع ہو گیا، او جی میں تو مری گیا جی، پیسے لائی کہ میں ٹھیک ہی نہ ہو رہا۔ بھائی ٹھیک کرنے والی بھی ذات میرے اللہ کی ہے، بیمار کرنے والی ذات بھی میرے اللہ رب العالمین کی ہے۔ بھائی شفا بھی وہ دیتا ہے، بیمار بھی وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر الحمدللہ پڑھنی چاہیے۔ مالک تیرا شکر ہے جس حال کے اندر تو رکھ، تو شفا بھی وہ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہر وقت جو ہے وہ اندھیرا نہیں رہتا، صبح تو ہونی ہے نا، یہ ہر بندے کو معلوم ہے کہ اندھیرا نہیں رہتا، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، صبح تو ہونی ہے۔ تو اس لیے دوستان جی وقار اگر بیمار ہوئے ہیں تو میرا اللہ جو ہے آپ کو شفا بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات، ہم نے جو کچھ بیان درس و بیان سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ، آمین۔